میرے مولا کرم ہو کرم، میرے اللہ کرم ہو کرم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا ہمارا درس قرآن یہ اعتکاف کے بارے میں ہے کہ اعتکاف کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور دوران اعتکاف کون سے کام ہمارے لیے ضروری ہیں اور کون سے نہیں۔ تو اعتکاف کیا ہے؟ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ یہ چند صحابہ کے لیے نازل ہوئی۔ وہ مسجد میں اعتکاف کرتے اور جب ضرورت محسوس کرتے تو راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے، پھر غسل کر کے دوبارہ مسجد آ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل کر کے فرما دیا کہ اب دن ہو یا رات کسی بھی حال میں اعتکاف کی حالت میں بیویوں کے پاس جانا حرام ہے۔ اصل میں زمانہ اسلام میں لوگ اپنے دینوں کو چھوڑ کر نئے نئے دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے یک بارگی احکامات کا سلسلہ نازل کر کے ان نئے مسلمانوں پر بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ آہستہ آہستہ احکامات نازل فرمائے تاکہ اسلام میں داخل ہونے والے یہ نئے مسلمان اس دین اسلام کے احکامات کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں اور وہ دل برداشتہ ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دین اسلام کو چھوڑ دیں۔ جیسے شراب، یہ بھی آہستہ آہستہ حرام کی، اسی طرح روزے کہ ان میں کچھ احکامات پہلے کرنے کا حکم تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہوتے گئے۔ تو اب اسی طرح اعتکاف ہے کہ پہلے معتکف کے لیے رات کو بیوی کے پاس جانا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ حکم بھی منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ اب دن ہو یا رات کسی بھی حالت میں تمہارا بیویوں کے پاس جانا حرام ہے، کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، دوسری یہ کہ عاقل ہو، اور تیسری کہ وہ جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اب اگر ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط رہ گئی تو اعتکاف نہ ہوگا۔ یعنی اگر وہ مسلمان ہے، جنابت سے بھی پاک ہے، مگر مجنون ہے، یعنی عاقل نہیں، باہوش نہیں، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اس پر اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ باہوش ہے، عاقل ہے، جنابت سے بھی پاک ہے، مگر مسلمان نہیں، تو بھی اعتکاف نہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے یہ تینوں شرائط پائی جائیں، یعنی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ اب ان شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اب ان شرائط کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ روزہ دار بھی ہو، یعنی بیمار نہ ہو، کہ یہ شرائط تو پائی جا رہی ہیں مگر روزہ نہیں رکھ سکتا کہ مریض ہے،
تو اب بھی اس کا اعتکاف نہیں، اس لیے کہ معتکف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ناسمجھی کی باتیں بھی کر جاتے ہیں کہ جی نابالغ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ تو معتکف کے لیے جو 3 شرائط رکھی گئی ہیں ان میں سے کہیں بھی ذکر نہیں کہ وہ نابالغ نہیں تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر نابالغ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو جانتا ہے اور اتنی دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ اسے پتہ ہو کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو وہ کیا ہے کہ وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ لڑکی ہے تو وہ گھر میں کر سکتی ہے، لڑکا ہے تو وہ مسجد میں کر سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اعتکاف کتنی قسم کا ہے، تو یاد رکھیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت موقدہ بھی ہوتا ہے، اور اعتکاف مستحب بھی ہے۔ تو واجب اعتکاف کیا ہے؟ کسی نے اعتکاف کی منت مان لی تو جتنے دن کی منت مانی اس پر اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر بغیر روزہ کے اعتکاف کیا تو یہ منت پوری نہ ہوئی اور یہ اعتکاف نفلی ہو جائے گا، اور اب اس کی منت کا اعتکاف اس پر باقی ہے۔ دوسرا ہے سنت موقدہ، اور یہ سنت موقدہ اعتکاف جو ہے اس کو سنت موقدہ علی کفایہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں روزے کو سورج ڈوبنے سے پہلے، عصر کے بعد اور سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو، اور اگلا شوال کا چاند جو ہے وہ نکلے اور اس کو اطلاع مل جائے تو پھر وہ اس چاند کے نکلنے کے بعد مسجد سے نکل آئے، تو یہ اس کا اعتکاف ہے۔ اب یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ بھی ہے، یعنی کہ اگر پوری بستی میں کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سے مطالبہ ہوگا اور گناہگار ہوں گے۔ تو یہ اعتکاف سنت کفایہ بھی ہے، سنت موقدہ کفایہ بھی ہے۔ اب ہے مستحب اعتکاف، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، بلکہ نماز کے لیے مسجد گیا تو اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہے گا معتکف رہے گا، ثواب پائے گا۔ اب اگر مسجد سے نکلا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ایسے معتکف کے لیے اور اسی اعتکاف جو مستحب ہے اس کے لیے روزہ شرط نہیں کہ یہ بغیر روزہ کی ہے، اور عورت ہے نماز کے بعد مصلی پر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے، تسبیحات کرے، اور اتنی دیر جتنی دیر اس نے ذہن بنا لیا کہ میں اتنی دیر جو ہے وہ مصلی پر بیٹھی رہوں گی، وہ نیت کر لے مستحب اعتکاف کی، تو اس کو اس نفلی اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کی تسبیحات جو ہیں وہ بھی ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے اپنی مدنی زندگی میں ہر سال اعتکاف کیا بجز ان سالوں کے جو جن میں آپ رمضان شریف میں بھی غزوہ کے لیے چلے گئے تھے، غزوہ بدر کے لیے۔ اور فرماتی ہیں کہ معتکف پر لازم ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے نہ جنازے کے لیے جائے، یعنی مسجد سے باہر جنازہ ہے تو اس کے لیے اس جنازے کے لیے نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر اسی مسجد میں جنازہ آ گیا تو وہ پڑھ سکتا ہے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ ہی کسی حاجت کے لیے باہر جائے۔ ہاں اگر حاجت اس طرح کی ہے ضروری ہے، جیسے کسی مسجد میں ٹوائلٹ وغیرہ نہیں، تو پھر اس حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ لیکن اب اس دور میں تو کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جہاں یہ سہولت نہ ہو، بلکہ اگر یہ سہولت کہیں نہیں تو وہ قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے۔ اس اعتکاف کی فضیلت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسین اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اب رہا عورت کا اعتکاف، تو کیا وہ مسجد میں اعتکاف کرے یا گھر میں؟ تو عورت کے لیے حنفی علماء کا کہنا ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے تو یہ اس کا اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ اب کچھ لوگ قرآن پاک کی اسی آیت کو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ خواتین بھی مساجد میں ہی اعتکاف کریں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ حکم عام تو ہے، یعنی اس میں کوئی شرط نہیں کہ مرد اعتکاف کریں یا عورتیں اعتکاف مسجد میں کریں، شرط نہیں ہے، مگر اس وقت چونکہ کسی فتنے کا ڈر نہیں تھا، اور اب تو حالات کے پیش نظر عورت کا مسجد میں اعتکاف نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اور ہاں، اگر اعتکاف مسجد میں اعتکاف کے لیے کوئی ایسی مخصوص جگہ ہے کہ جہاں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں، تو جو اہل حدیث علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں کرے، لیکن حنفی علماء اور کچھ اہل حدیث علماء بھی اس کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مساجد میں ان عورتوں کا اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ تو عورت گھر میں پھر کیسے اعتکاف کرے؟ تو عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں اعتکاف کرے، اور اب اگر اس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے گھر میں، تو عبادت کے لیے کوئی جگہ مقرر کرے۔ اگر تو پہلے سے مقرر ہے تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ وہیں پر اپنا اعتکاف کرے، اور اگر پہلے سے گھر میں اس نے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی ہوئی اپنی عبادت کے لیے، تو اب مقرر کرے اور اپنی اس مقرر کردہ جگہ پر ہی اپنا اعتکاف کرے۔ اور جو مقرر اس نے جگہ کر لی تو اس کو مسجد بیت یعنی گھریلو مسجد کہتے ہیں، اور عورت اب اسی گھریلو مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ یہ نہیں کہ ایک رات ایک کمرے میں گزار لی، دوسری رات جو ہے وہ دوسرے کمرے میں گزار لی، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کرے گی تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے وہ اعتکاف کر رہی تھی اور اس کی چھت لیک ہو گئی، یا پھر پانی ٹپکنا شروع ہو گیا، یا پھر یہ کہ اس کی چھت ٹوٹ گئی، تو ان مجبوریوں کی بنا پر وہ اپنی جگہ چینج کر سکتی ہے، ادروائز وہ اپنی جگہ چینج نہیں کرے گی، اس لیے کہ اگر چینج کر لے گی تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اگر عورت اعتکاف کر رہی ہے اور اپنے گھر میں، اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یعنی اس کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، تو روزہ ٹوٹ گیا، اب جب روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، تو اب کیا ہے کہ اس کی قضا وہ کیسے کرے گی؟ یعنی عورت جو اعتکاف اپنے گھر میں کر رہی ہے تو وہ کیسے اس کی قضا کیسے کرے گی؟ تو یاد رکھیں کہ جو روزہ اس کا ٹوٹا ہے اور اس کے ٹوٹنے سے اس کا ٹوٹ گیا، جو ہے اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی قضا بعد میں کرے، یعنی عید کے بعد، اور جو جس دن کا اس کا روزہ ٹوٹا اور اعتکاف ٹوٹا ہے وہ اسی دن کی قضا کرے گی، باقی دنوں کی نہیں۔ کچھ خواتین جو ہیں وہ نفلی اعتکاف کر رہی ہیں اور ان کا وہ اعتکاف ٹوٹ گیا، تو نفلی اعتکاف میں روزہ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دے، اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن جو سنت اعتکاف کر رہی ہیں یا واجب اعتکاف کر رہی ہیں، ان کا اگر اس دوران میں یہ روزہ ٹوٹ گیا اور اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ بعد میں اس دن کی قضا کریں گی، اور کیسے کہ سحری ٹائم میں وہ سحری کریں گی، اس کے بعد روزہ رکھیں گی، جس طرح کہ وہ رمضان میں اس نے روزہ رکھا تھا یا دوسرے اعتکاف واجب میں اس نے روزہ رکھا، تو ایسے ہی وہ روزہ رکھے گی، اور سورج غروب ہونے کے بعد اپنا روزہ افطار جب کرے گی تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی۔ اب ہے کہ جو عورتیں گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں تو ان کے لیے کہ کیا وہ اپنے گھر میں جو اعتکاف کر رہی ہیں تو وہ دوران اعتکاف اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتی ہیں جو انہیں دنیا کی طرف رغبت دلائیں؟
تو ایسا نہیں ہے جیسے آج کل ہمارا موبائل ہے کہ جس نے گھر گھر میں فتنے ڈالے ہوئے ہیں اور جس نے گھر گھر میں تباہی مچائی ہوئی ہے، اور ہماری جوان بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ اس چیز میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ انہیں نماز روزے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ایسی عورتیں جو خواتین یا عورتیں یا بیٹیاں جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں اور دوران اعتکاف وہ موبائل یوز کرتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا اعتکاف نہیں ہے۔ موبائل کا استعمال صرف اتنا ہے کہ آپ اگر آپ نے اپنا وہ موبائل پاس رکھا ہوا ہے، کسی الارم کے لیے رکھا ہوا ہے، یا یہ کہ وہ اذان کے لیے آپ نے رکھ لیا پاس کہ 5 وقت کی اذان جو ہے وہ آپ کو اس کی ٹائمنگ آپ نے سیٹ کر لی اور وہ آپ کو یاد دلا دیتا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو یوز کر رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ یوز کرنے میں پھر بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اور جب آپ کی توجہ ہٹ گئی اپنی عبادات سے، اپنے اللہ کے ساتھ جو آپ نے لو لگائی تھی، اپنے ایک رشتہ تعلق جو کہ اللہ کے ساتھ آپ نے جوڑا ہوا تھا، تو جب اس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی تو روزے کا اصل مقصد فوت ہو جائے گا، اور جب روزے کا اصل مقصد نہ رہا، دنیا داری بن گئی، تو اب اعتکاف بھی نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس موبائل کا استعمال نہ کریں۔ ہاں اگر یعنی کہ آپ اوپر والی منزل پر بیٹھی ہوئی ہیں، اعتکاف کر رہی ہیں اوپر والے کمرے کسی میں، اور آپ نیچے سے اپنی کسی بیٹی کو بلا کر کوئی کام کہنا چاہتی ہیں، تو آپ اس کے لیے آپ یوز کر سکتی ہیں اتنے کام کے لیے، لیکن جو ہر ٹائم گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنی ہیں یا میسیجز کرنے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا داری کے معاملات میں آ جاتا ہے، اور جب دنیا داری کے معاملات میں آ جائے تو پھر جو اصل چیز ہے اس کی، جو اصل پہچان ہے اس کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ ختم ہو گئی، جب آپ کی مشغولیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر آپ کے اعتکاف کا مقصد ختم ہو گیا۔ بلکہ کوشش کریں کہ مرد ہو یا عورت، دوران اعتکاف کوشش آپ کریں کہ آپ اپنا ٹائم سیٹ کر لیں کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنا ٹائم دوران اعتکاف گزارنا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ ٹائم سیٹ کر لیتے ہیں، ایک شیڈول بنا لیتے ہیں کہ میں نے فجر کے بعد یہ پڑھنا ہے، ظہر کے بعد یہ پڑھنا ہے، عصر کے بعد یہ کرنا ہے، تو وہ شیڈول سے ایک تو آپ کی مشغولیت بھی رہے گی، تھکاوٹ بھی نہیں فیل کریں گی، اور آپ کا جو اعتکاف ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ ٹائم اعتکاف کے دوران گزرے گا۔ جیسے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھ کے آپ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات کرتے ہیں، اپنی دعائیں کریں، اپنی آرزوئیں کریں، اپنی تمنائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کریں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات کے تہائی حصے میں یعنی اخیر رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ پکار پکار کر اس ٹائم میں کہہ رہا ہے، تہجد ٹائم میں، تو آپ کیا کریں کہ اس رات کے تہائی حصے میں اپنے رب سے دعائیں کریں، اپنی تمنائیں اس کے سامنے رکھیں، اپنی آرزوئیں اس کے سامنے رکھیں، اپنی مناجات اس کے سامنے رکھیں اور مانگیں اس سے، کیونکہ وہ دینے پر آیا ہوا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ خود فرما رکھا ہے نا کہ وہ آسمان دنیا پر ہے، تو جب آسمان دنیا پر وہ پکار رہا ہے تو پھر اس کی پکار پر ہمیں لبیک کہنا چاہیے کہ ہم لبیک کہتے ہوئے اپنی جو دعائیں ہیں وہ اپنے رب سے کریں۔ اور پھر سحری کریں تو سحری میں بھی استغفار کریں، یعنی کہ جب آپ سحری کا ٹائم ہو گیا، آپ نے سحری ابھی کرنی ہے، تو سحری کرنے سے پہلے کیا کریں، آپ استغفار کریں کہ اس ٹائم میں استغفار کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور وہ قرآن پاک میں فرماتا بھی ہے وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور جو اللہ کا قرب پانے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سحری کے ٹائم میں استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کرنا اللہ کو سحری کے ٹائم میں پسند ہے، لہٰذا اس ٹائم میں آپ استغفار کے لیے اپنا ٹائم مقرر کر لیں کہ یہ ہم نے ٹائم جو ہے اتنی دیر میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا ہے، یا خالی استغفر اللہ کی جو ہے وہ پڑھتے جائیں۔ اس کے بعد پھر آپ فجر پڑھیں، تو فجر کے بعد قرآن پاک پڑھیں، کہ فجر کے بعد کا قرآن پاک پڑھنا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور سورج نکلنے تک جو ہے وہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ پھر جب زوال کا ٹائم آئے تو اس ٹائم میں آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، قرآن پاک بند کر دیں، اور اب جو ہے سورج نکلنے کے بعد آپ 20 منٹ گزر جائیں تو نماز اشراق پڑھیں۔ اور پھر یہ نماز اشراق کے بارے میں بھی ہے کہ جو 2 نفل اشراق کے پڑھتا ہے، ایک عمرے کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ پھر نماز اشراق سے نماز چاشت تک آپ چاہے تو آرام کر لیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ قیلولہ کریں سنت جو ہے، تو پھر آپ اشراق اور چاشت کے درمیان میں آرام نہیں کریں، بلکہ کیا کریں؟ تسبیحات پڑھ لیں، یا قرآن پاک ہی دوبارہ پڑھ لیں، یا تسبیح نماز جو ہے وہ اس ٹائم میں آپ ادا کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ تھکاوٹ نہیں فیل کر رہے، یعنی تسبیح کے بعد آپ نے چاشت پڑھیں، چاشت کے بعد آپ تھکاوٹ اگر نہیں فیل کر رہے، تو آپ مزید قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ظہر کا ٹائم ہو جائے، ظہر ادا کرنے کے بعد آپ قیلولہ کریں، کہ یہ قیلولہ کرنا سنت ہے۔ اور قیلولہ کے بعد اگر چاہیں تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہیں تو آپ دینی کتب کا مطالعہ کریں، یعنی چاہیں تو درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور اگر درود پاک پڑھنا ہے تو وہ بھی نہیں، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ لیں، کہ آپ کو موقع ملا ہوا ہے، جو زندگی میں قضا ہوئی ہیں وہ آپ قضا نمازیں پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کے ذمے قضا نمازیں نہیں تو زیادہ سے زیادہ پھر درود شریف پڑھیں، کہ یہ درود شریف بھی بندے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب کر دیتا ہے۔ اب عصر کا ٹائم آ گیا، عصر کی نماز کے بعد افطاری سے پہلے آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کی تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی تسبیح کریں، کیونکہ اس کی تسبیح کے بارے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اگر ساری دنیا کے نامہ اعمال کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو اس کا کثرت سے ذکر کریں، یا پھر اگر کوئی آپ کو دعائیں یاد ہیں تو آپ وہ پڑھتے رہیں۔ افطاری سے پہلے جو ہے پھر آپ ایک مخصوص ٹائم رکھیں، جب کھانا آپ کے سامنے ہو تو آپ دعا مانگیں، اور یہ دعا اللہ کو بڑی پسند ہے، کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، بندہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے اور دعا مانگ رہا ہے، تو یہ دعا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس ٹائم میں آپ گڑ گڑا کر دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، تو جتنا ٹائم ہو سکتا ہے یہ دعا میں گزاریں۔ پھر افطاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد وہ عبادت کریں جو آپ کو زیادہ تھکاوٹ نہ دے، زیادہ آپ کو ٹائرڈ نہ کر دے، اس لیے کہ آگے جو عشاء آنے والی ہے وہ ذرا چونکہ دوسری نمازوں سے لمبی نماز ہے، تو اس لیے اتنا ٹائم مغرب کے بعد اور عشاء کے درمیان میں، مغرب اور عشاء کے درمیان میں جو ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ وہ عبادت کریں جو آپ کے لیے ایزی ہو۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے تراویحاں پڑھیں، اور آپ یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز جو ہے، جو تراویح کی نماز ہے وہ آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ نماز تراویح جو ہے وہ عشاء کی فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد ہے، وطروں سے پہلے، یعنی تراویح جو آپ نے پڑھ لی وطر کے بعد تو یہ جائز نہیں ہے، وطر بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ تراویح پڑھیں اور پھر بعد میں وطر، اور اگر ہو سکتا ہے تو وطر کو تہجد کے ساتھ شامل کر لیں۔ نماز تراویح کے بعد جو ہے وہ آپ سو جائیں، کیونکہ آپ کی باڈی کو چاہیے، ضرورت ہے کہ وہ آپ ریلیکس ہو جائیں، تھوڑا آپ پرسکون ہو جائیں، نیند کو پورا کریں، کہ نیند کو پورا کریں گے
تو آپ کی عبادت جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے آپ معتکف جو ہے ان چیزوں کو کر کے تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب کچھ عورتیں جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ دوران اعتکاف ہم خوشبو نہیں لگا سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ دیکھیں کہ اعتکاف کے دوران میں اگر ہم نہائیں گے نہیں تو اتنے دنوں گرمی کا موسم کیا ہے، اتنے دنوں میں تو ویسے ہی اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے اپنے جسم سے، تو اعتکاف کے دوران آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ اور کیوں کہ نہانا بھی ہے، اور جو ہے اگر آپ خوشبو لگانا چاہیں تو خوشبو بھی لگا سکتی ہیں دوران اعتکاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب کوئی غیر محرم جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، تو آپ خوشبو لگا سکتی ہیں۔ اور پرفیوم وغیرہ جس میں الکوہل نہیں وہ یوز کر لیں، لیکن ویسے تو پرفیوم تو ویسے بھی عورت کو جائز نہیں، سینٹ عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ گھر سے لگا کے تو باہر جائے، لیکن چونکہ اب آپ گھر کے اندر ہیں، اعتکاف کے دوران ہیں، عبادت کی جگہ پر ہیں، تو آپ وہ یوز کر سکتی ہیں، لیکن الکوہل نہ کو، یہ یقین کر لیں۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اعتکاف کرتی ہیں اور اعتکاف کی ان چیزوں کو پورا کرتی ہیں جو اسلام نے اعتکاف کی حدیں بتائی ہیں، ان کو آپ ان حدود کے اندر رہ کر عبادت کرتی ہیں، تو یقیناً یہ اعتکاف اللہ کی قربت کا باعث بنتا ہے، اللہ کی قربت کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کے قریب آنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا اعتکاف نصیب کرے کہ جو ہمارے لیے ہماری بخشش کا سامان بن جائے، جو ہمارے لیے اللہ کی قربت کا سبب بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔